نماز ہوں گی، یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ کچھ لوگوں کے لیے جو ہے تو نکاح کرنا جو ہے تو فرض ہوتا ہے، کچھ کے لیے سنت رہتا ہے، کچھ کے لیے واجب رہتا ہے۔ ایسا شخص جس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، اس سے کوئی گناہ کا ڈر نہیں ہے، وہ نکاح نہ کرے تو اس کے اوپر اس کی کوئی پکڑ ہے کیا، اس کا عذاب ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ نکاح کچھ لوگوں کے لیے فرض ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے واجب ہے، کچھ لوگوں کے لیے سنت ہے، تو کیا کرے؟ دیکھیے، نکاح عام الفاظ میں جو کہا جائے گا نکاح سنت ہے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے فرمایا، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ لیکن اس انسان کے لیے نکاح سنت ہے جس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، نکاح کے لیے انتظار کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا انسان جو سب کچھ طاقت قوت سب کچھ ہونے کے باوجود، روپیہ پیسہ بیوی سنبھالنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نکاح نہ کرے، جبکہ نکاح اس پہ واجب ہے۔ واجب انسان پہ نکاح تب ہوتا ہے یا فرض تب ہوتا ہے جب اس کو ڈر ہے کہ وہ شہوت کی برائیوں میں، شرمگاہ کی برائیوں میں شامل نہ ہو جائے، اور وہ نکاح کر سکتا اور پھر بھی نہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن جس پہ نکاح واجب نہیں ہے، مطلب اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے نکاح نہ کرے، شرعی عذر کی وجہ سے نکاح نہ کرے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ شرعی عذر کی وجہ سے، وہ کچھ بھی عذر ہو سکتا ہے، شرعی ضرورتیں ہو سکتی ہے شرعی، جس کی وجہ سے وہ احتیاط کرے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی شخصیات جو ہے اس دنیا سے گزری ہے، جنہوں نے اپنی شرعی مصروفیات کی وجہ سے نکاح نہیں کر پائے۔ امام بخاری نے نکاح نہیں کیا، وہ اسی وجہ سے کہ جو ہے اتنے مصروف تھے حدیثوں کے جمع کرنے میں، کسی ایک مقام اور ایک ٹھکانے پہ کبھی رہنا نہیں ہوتا تھا۔ اب نکاح کریں گے تو نکاح کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بیوی بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور آپ پوری دنیا گھوم رہے تھے، حدیثیں جمع کرتے تو آپ کو کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ آپ شادی کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان شرعی ضرورت، میں کسی کو ابھار نہیں رہا ہوں کہ وہ شادی نہ کرے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شرعی ضرورت ایسی ہو سکتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نکاح نہیں کیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ اتنے مصروف ہوا کرتے دینی خدمات میں، اور اکثر زندگی کا حصہ جیلوں میں آپ کے گزرا تھا، یاد رکھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے آدمی کو اب کہاں فرصت ملیں گی کہ وہ نکاح کرے، تو لہٰذا اگر شہوت کی برائیوں میں ڈوبنے کا ڈر نہ ہو، گرنے کا ڈر نہ ہو، اور انسان کسی وجہ سے نکاح نہ کرے شرعی ضرورتوں کے تحت، تاکہ کوئی شرعی اور بڑا کام وہ کر گزرے، لیکن اگر نکاح کر سکتا اور ساتھ میں یہ کرے تو یہ دوبالا ہے، یہ اجر کے اعتبار سے بہت ضروری، یاد رکھیے۔ لیکن جس پہ نکاح واجب اور فرض ہے، اگر وہ نکاح نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ گناہ میں، جس کو کہیں گے اگر پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کو تو نکاح کرنا چاہیے، ورنہ وہ گناہ گار ہوگا۔ اور جس کے لیے نکاح فرض نہیں تھا اور اس نے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، شرعی وجوہات کی بنیاد پہ، شرعی ضرورتوں کی بنیاد پہ، دعوت و تبلیغ کی بنیاد پہ، کسی اور کام کی بنیاد پہ نکاح نہیں کر پایا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو نکاح نہیں کرتے وہ زیادہ کام کرتے ہیں، کیونکہ انبیاء نے نکاح کیے تھے، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن انسان، سماج، ماحول، معاشرہ، حالات ایسے بن جاتے کبھی انسان کی کہ وہ نکاح کسی وجہ سے کر نہیں پاتا، یاد رکھیے۔ تو بہرحال پھر ایسی شکل اور صورت کے اندر یاد رکھیے، پھر وہ اگر نہ کرے تو انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ہے، دیکھیں چونکہ سنت ہے، لیکن جس پہ واجب تھا اور وہ گناہ میں پڑ جا رہا ہے اس کی وجہ سے، تو اس کا کام ہے کہ نکاح کرے، ورنہ اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ چونکہ نکاح کر سکتا تھا، نکاح نہیں کیا، جس کی وجہ سے شرمگاہ کی برائیوں میں پڑا، تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ پھر وہ نکاح کر لے، وہی اس کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے اچھا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔